دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اجتماعات، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں 4 یا اس سے زائد افراد کے عوامی اجتماع پر پابندی عائد۔ عوامی مقامات پر بغیر اجازت اجتماع منعقد کرنے پر پابندی ہوگی۔ لائسنس یافتہ اور بغیر لائسنس ہر قسم کے اسلحے پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت پابندیاں 7 روز کے لیے نافذ کی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار دوران ڈیوٹی پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ شادی بیاہ، جنازوں اور تدفین سے متعلق اجتماعات پابندی سے مستثنیٰ۔ سرکاری، نیز سرکاری دفاتر کے اجلاس اور عدالتیں بھی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ قومی شاہراہ پر چونگ کے قریب وین الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق زخمیوں کو فوری ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ میکینیکل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے کلیئر ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ایران میں پاکستانی طلباء کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ ایران کی صورتحال کے تناظر میں پاکستانی طلباء کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر تعلیم کا پاکستانی طلباء کا تحفظ اور انخلاء یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلباء کی سلامتی، فلاح و بہبود اور محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، وسیع ممالک کے لیے فلائٹ شیڈول معطل۔ لاہور سے UAE، قطر سمیت دیگر ممالک میں جانے اور آنے والی 34 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ایئر بلو، فلائی جنا، قطر ایئر ویز، ایمریٹس، گلف ایئر سمیت دیگر پروازیں منسوخ۔ لاہور سے تہران جانے والی پرواز W5194 بھی منسوخ کر دی گئی۔ شاد باغ کے علاقے میں ربر فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے آتش زدگی، ایک شخص جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 22 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی۔ سول سیکریٹریٹ کے قریب PND کی عمارت میں آتش زدگی، دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے شدت اختیار کر لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ ممکنہ طور پر سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم کی ڈکٹ میں گیس لیکیج کے باعث لگی۔ کولنگ کا عمل جاری۔ پنجاب حکومت کا اسسٹنٹ کمشنرز کے متعدد اختیارات انفورسمنٹ آفیسر کو منتقل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ترمیمی ایکٹ 2026 قائمہ کمیٹی کے حوالے۔ مسودہ قانون کے تحت پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 میں ترامیم کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز کا جانچ پڑتال کا اختیار انفورسمنٹ آفیسر کو تفویض کیا جائے۔ متن بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب کے 14 ٹیچنگ ہسپتالوں میں 118 میڈیکل افسران، ویمن میڈیکل افسران کی تعیناتی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب لوکم ہائرنگ ایکٹ 2025 کی دفعہ 5 کے تحت ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ لوکم ڈاکٹرز کو مقررہ قواعد کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ ماہ سیام میں بھی گرا فروشی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ پیاز کی سرکاری قیمت 53 روپے، فروخت 80 روپے کلو ہو رہا۔ لہسن کی سرکاری قیمت 530 روپے، فروخت 600 روپے کلو۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 55 روپے، فروخت 80 روپے کلو۔ ادرک 400، پھول گوبھی 50، سبز مرچ 160، شلجم 50 روپے کلو فروخت۔ کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 230 روپے، فروخت 300 روپے درجن۔ سیب 500، امرود 300، خربوزہ 250 روپے کلو میں دستیاب۔ سستی پروٹین کا ذریعہ غریب کی پہنچ سے دور۔ گارل کی قیمت میں 14 روپے کلو اضافہ، فی کلو قیمت 475 روپے ہوئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 10 روپے کمی، فی درجہ قیمت 226 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6960 روپے میں بیچی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا لاہور کی تنظیم میں 4 ڈسٹرکٹ ختم اور 10 ٹاؤن بنانے کا فیصلہ۔ لاہور شہر کے 9 ٹاؤنز اور 1 کنٹونمنٹ ٹاؤن قائم کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کو لاہور میں 10 ٹاؤن جلد بنانے کی ہدایت کر دی۔
بلاول بھٹو نے کارکردگی مایوس کن ہونے کے باعث چاروں ڈسٹرکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر ٹاؤن کا اپنا صدر، جنرل سیکرٹری، سیکرٹری اطلاعات، خزانچی، سینئر نائب صدر اور نائب صدر ہوگا۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس گندم سمیت دیگر فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ افتخار علی سہو کا کہنا تھا صوبے بھر میں گندم کی فصل کی حالت بہت اچھی ہے، نہری پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے محکمہ انہار سے مسلسل رابطہ رکھا جائے۔ 7 لاکھ ایکڑ رقبے پر اگیتی کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ایران اور ترکی کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران پاکستان، ایران اور ترکی کے باہمی تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا اسلام امن کا دین ہے جس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ افواج پاکستان اور قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس دربار شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ترقیاتی پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف نے دربار کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوامی سہولیات بارے آگاہ کیا۔ سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید کا کہنا تھا دربار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی ورثہ ہے، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں گے۔ ایران کی صورتحال تشویشناک ہے، اس پر گہری نظر ہے۔ افغانستان کو اچھا ہمسایہ بننا پڑے گا۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی مگر دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج ان کا بنیادی حق ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے کس سے مذاکرات کریں؟ الیکشن جمہوریت کا حسن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ہائی کورٹ بار الیکشن میں میڈیا سے گفتگو۔ شہر میں سیوریج اور پانی کی فراہمی کے لیے ایل ڈی پی فیز 3 لانچ کرنے کی تیاری۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا تیسرا مرحلہ آئندہ برس باضابطہ طور پر شروع کیا جائے گا۔ فیز 3 میں وہ علاقے شامل ہوں گے جو پہلے مرحلے میں کوریج سے باہر رہ گئے تھے۔ گنج بخش، راوی، واہگہ اور نشتر زونز میں نیا سیوریج اور واٹر نیٹ ورک بچھانے کا پلان۔ پہلے مرحلے میں متعدد مقامات پر نئی سیوریج اور واٹر لائنز نصب کی جا چکی ہیں۔ واسا نے فیز 3 کے PC1 کی تیاری شروع کر دی۔ آج ہی پنجاب عبدالکریم اور سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس صوبے بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلا مہم میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، CCPO لاہور، ایڈیشنل IGs کی شرکت۔ آج ہی عبدالکریم کا کہنا تھا غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کی میپنگ، اسکریننگ کے مطابق شناخت یقینی بنائیں۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1183 حادثات کے دوران ریسکیو سروسز فراہم کی گئی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبے بھر میں ٹریفک حادثات میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے زیادہ 240 ٹریفک حادثات لاہور میں ہوئے۔ 187 شدید زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا۔